واقعہ کربلا بھی لکھا گیا، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھوایا، سب سے بڑھ کے آئمہ نے لکھوایا، امام سید سجاد نے لکھوایا، پانچویں امام نے لکھایا، چونکہ دو گواہ کربلا میں موجود تھے تو اپنے دور امامت میں سوالات بھی ہوتے اور خود بھی بتاتے تھے کہ کون سا واقعہ کس طرح ہوا، اور کتابوں کی کتابیں لکھ گئیں، اس طرح مصائب ہم تک آ گئے۔ پھر امام نے مجالس کا سلسلہ بھی رکھ دیا تاکہ زبانی بھی سنتے رہو، اور خود امام مجلس اعظا میں واقعات کربلا بیان کرتے، اور بیان کرنے کے بعد شعراء سے کہتے تھے کہ تم اس کو مرثیے میں نظم کر کے لے آؤ، پھر جب تم پڑھو گے تو ہم سنیں گے۔ اور جب وہ پڑھتے تھے تو امام گریا کرتے تھے، روتے تھے شاعروں کے اشعار میں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نظم کر دیا کرتے تھے کہ گریا تاری ہو جاتا تھا، چونکہ اللہ نے لفظوں میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ لفظ اگر حق کے لیے بولے جائیں تو لفظ بولنے لگتے ہیں۔ تو امام حسین کا مرثیہ بولنے لگتا تھا، لفظ بولنے لگتے تھے تو لوگ سن کے رونے لگتے تھے، اور امام کی بزم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ گریا کرتے تھے۔ تو گریا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ واقعہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو کچھ امام پہ گزری ہے وہ یہ شاعر بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض امام روتے روتے اتنا جھک جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ کبھی امام سید سجاد، کبھی امام محمد باقر، کبھی امام جعفر صادق علیہ گریا فرماتے۔ امام رضا علیہ السلام مجلس اعظم منعقد کرتے تو دیوبل فضائی مرثیہ لے کر آتے اور امام کو سناتے، اور جس وقت مرثیہ پڑھتے تھے تو امام حکم دیتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے سناؤ، اس لیے کہ بڑا ادب اور لحاظ اس ذکر کرنے والے کا ہوتا ہے کہ حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اور جب وہ مرثیہ پڑھ چکتا تھا تو امام اس کو اپنے دوش کی آبا اتار کے اس کے دوش پہ ڈال دیتے تھے، اس کو انعام و اکرام دیتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے، گلے سے لگاتے، پیشانی چومتے تھے۔ دیوبل فضائی مرثیہ پڑھ رہا تھا، اور مرثیہ کیا تھا کہ آل محمد کے گھرانے پہ جو مظالم ہوئے ان کو ایک ایک کر کے بیان کر رہا تھا۔ ظاہر ہے آٹھویں امام تک آتے آتے مصائب کے انبار لگ گئے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، اور پھر چوتھے امام پہ جو مظالم ہوئے وہ بیان کر رہا تھا کہ مدینے سے سادات کو اس طرح نکالا گیا اور فاطمہ زہرا کے گھر کو اجاڑا گیا کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ پایا، بچے بچے در بدر ہو گئے، اور کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں۔ تو وہ اپنے مرثیے میں پڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ اے فاطمہ زہرا، جنت سے آ کر دیکھو تمہارا گھر ایسا اجڑا ہے کہ تمہارے جگر پارے زمین پر کہاں کہاں آسمان شرف کے ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں، کوئی تمہارے گھر کا فرد کربلا میں ہے، اور کربلا تو بچ گئی ہے تمام ٹوٹے ہوئے ستاروں سے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی عراق کے دوسرے شہروں میں ہے۔ جب سب کو سنا چکا اور بتا چکا کہ کہاں کہاں زہرا کی اولاد نکل گئی اور کہاں کہاں اس کو قتل کیا گیا، کربلا کے ایک شہید کا نام لے کر اس نے جب مصائب پڑھنا شروع کیے اور آخری شعر پڑھ چکا تو امام نے فرمایا کہ اس میں ایک شعر اور پڑھا لو، اور اس میں یہ شعر پڑھا لو اور کہو فاطمہ زہرا سے کہ آپ کا ایک بیٹا ایران کی سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا، اس سرزمین پر اس کی شہادت ہوگی،
اس نے وہ شعر پڑھا لیا اور بلند آواز سے پڑھا. امام نے فرمایا دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو شعر کو، پھر پڑھو. ابھی اس نے دوبارہ پڑھا کہ کنیز باہر آئی قنات سے نکل کر اور آ کر کہنے لگی امام سے کہ اس کو رکوا دیجیے، اب یہ شعر نہ پڑھے کہ مشہد میں ایک فاطمہ کا بیٹا دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی بہن پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں معصوم ہے اور وہ سن رہی ہیں اس شعر کو. سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں کہ کیا میرا بھائی بھی مارا جائے گا. وہ ہوش میں نہیں ہے، اس لیے شاعر سے کہیے کہ اب موت کی خبر آپ کی نہ سنائے، اس لیے کہ بہن کو نہیں سنا جائے گا. آئے مگر وہ بہن زینب کہ جو اپنی آنکھ سے کربلا میں بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی، کربلا کی زمین ہل رہی تھی اور زینب خاتون سید سجاد سے کہہ رہی تھی بیٹا عصر کا ہنگام آ گیا اور باجے زور زور بج رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب بھائی کی آواز بھی تکبیر کی نہیں آتی. ایک بار سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا لائیے اور عصا لا کر دیجئے. زینب خاتون نے عصا لا کے دیا. سید سجاد عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا فضا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا سید سجاد نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں بابا مارے گئے، نیزے پر بابا کا سر بلند.